बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज क़ससल हदीस के सिलसिले में मैं आपके सामने तीन नेक अफराद का जो है वो किस्सा बयान करने लगा हूँ। ये किस्सा नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत किया है और इसे सहीहैन में शेखैन इमाम बुखारी अलैहि रहमा और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने अपनी अपनी सही में बयान किया है। दरअसल इमाम बुखारी अलैहि रहमा और इमाम मुस्लिम ये किस्सा लाकर इसके अंदर बहुत सारी हमारे लिए सबक हैं और वो इंशाल्लाह इस किस्से के आखिर में मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल सूरत हाल ये आपने फरमाया कि पहली कौमों में से तीन अफराद थे, तो वो सफ़र के लिए निकले और रास्ते में उन्हें एक गार में क़याम करने की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जब वो गार के अंदर चले गए तो अचानक मौसम में ऐसी ख़राबी हुई कि हवा बादोबारा चला और एक पत्थर जो है ऊपर से लढ़क कर वो गार के मुंह के ऊपर आके ठहर गया। चुनांचे अब उन लोगों को वहाँ पे निकलने का और उस पत्थर को बाहर धकेल कर अपने आप को बचाने का कोई भी मौका नहीं था। ऐसी सूरत हाल में उन लोगों ने अपनी तौर पर सोच लिया कि अब मौत हमारे सर के ऊपर है। चुनांचे इसी दौरान किसी एक साथी ने उनसे कहा कि भाई क्यों ना ऐसे हो कि हम अल्लाह तबारक ताला की मदद मांगें और उस मदद के मांगने के लिए अपने नेक अमाल जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं उनको अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। और अगर अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे वो अमाल जो हैं वो मंजूर हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया में उन अमाल के सदक़े से जो है हमारी इस मुसीबत को हमसे दूर फरमा और इस पत्थर को गार के मुंह से हटा दे। चुनांचे उनमें से सबसे पहले शख्स ने कहा कि मैं सबसे पहले अपना वाक़या बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था और भेड़ बकरियों को मैं बाहर जंगल में ले जाता था और वापस आकर उसका दूध दोहकर अपने सबसे पहले वालिदैन को और फिर बीवी बच्चों को मैं उसका दूध पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम में ख़राबी हुई या हालात कुछ ऐसे तरह के बने कि मुझे घर आने में देर हो गई। वापस आकर मैंने हस्बे मामूल जो है अपनी जो है वो बकरियों का दूध दोहा और दूध दोह कर सबसे पहले मैं अपने वालिदैन के पास गया और मैंने देखा कि मेरे दोनों वालिदैन जो हैं वो सो चुके हैं। चुनांचे मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि अब मैं वालिदैन को सोते से जगाऊं। मैंने कहा कि मैं अभी उनका इंतज़ार करता हूं, कहा वक्त है कि वो जाग जाएं। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो भूख से निडाल थे और वो दूध की तलब कर रहे थे। लेकिन मैंने ये भी गवारा ना किया कि मेरे वालिदैन भूखे हों और मेरे बच्चे और मैं जो हूँ मेरे घर वाले जो हैं हम दूध पी लें। चुनांचे इसी तरह से इसी हालत में मैं वहाँ पे खड़ा रहा यहाँ तक कि रात गए तक मेरे वालिदैन की जब सुबह के टाइम जो है तुलुए फजर के वक्त उनकी आँख खुली तो मैंने उनको दूध पेश किया और उसके बाद अपने बच्चों को दिया। और इसमें अमल में खालिस तर जो मेरी नीयत थी, अल्लाह का डर था और अल्लाह ताला अपने वालिदैन की मोहब्बत थी। तो ऐ अल्लाह, मैंने ये जो अमल किया है और इसके हवाले से तू मेरी नीयत को बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूँ कि आज की इस मुसीबत में मैं अपने इस अमल को पेश करता हूँ और इस पत्थर से हमारी निजात जो है अता कर। चुनांचे रवायत में आता है कि वो पत्थर जो है थोड़ा सा खिसक गया और उनको रोशनी आना शुरू हो गई। इससे उन लोगों के दिल में बड़ी तसल्ली पैदा हुई कि अल्लाह तबारक ताला जो है हमारी अब मुसीबत को उसने किसी हद तक कम कर दिया है। अब हमारी जो दुनिया में ज़िंदगी की रमक जो है वो हमारे अंदर पैदा हुई। इसके बाद दोस्तों ने कहा कि भाई दूसरे शख्स से कहा कि तुम अपना वाक़या पेश करो। उसने कहा जी मेरी एक चचाज़ाद बहन थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे उससे बहुत मोहब्बत और प्यार था, लेकिन मेरा उनके साथ रिश्ता नाता कायम नहीं हो पा रहा था। तो ये मैंने उसको एक दफ़ा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं अल्लाह से डरती हूँ और उसने मेरे साथ किसी तरह का राब्ता ना रखा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके में बहुत बड़ा कहत आया। उस कहत के अंदर उनके हालात इतने कमज़ोर हुए कि वो मेरे पास आई और मैंने उसके सामने
اپنی شرط رکھی کہ جب تک تو میرے ساتھ مصاحبت نہیں کرے گی تو اس وقت تک میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون نے جو ان کی چچا زاد بہن تھی وہ اپنی مجبوری کے باعث جو ہے اس سے رضامند ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کچھ دینار، 100 سے اوپر دینار جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ طے کیے کہ میں آپ کو یہ دوں گا اگر تم میری خواہش پوری کرو گی تو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آئی اور ہم دونوں اپنے کمرے میں اکیلے تھے اور ہمارے اوپر کسی طرح کا جبر نہیں تھا اور ہم ایک دوسرے کے بالکل اپنے مباشرت کے قریب تھے، کہ اس نے کہا کہ اے میرے کزن، اللہ سے ڈر، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس کی اس حالت کو دیکھ کے مجھے دل میں خوف آیا، اور اے اللہ تیری خوف کی وجہ سے میں نے اس دن اپنی چچا زاد بہن کو چھوڑ دیا، اور اے اللہ اگر تیری بار، اور میں نے وہ مزدوری بھی جو بھی دے دی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو یہ خوف ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ خالص تیری وجہ سے تھا، اور اے اللہ اپنے کرم سے اب اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل جو ہے مقبول ہے تو اے اللہ اس پتھر سے ہماری نجات دلا، اور تاکہ ہم اس غار سے باہر نکل سکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ قصہ سنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پتھر کو اور نیچے کھسکا دیا، یہاں تک کہ اب ان کی جو باہر کی نظر ہے وہ تیز ہوگی، لیکن وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں ساتھیوں نے جنہوں نے اپنا قصہ سنایا، انہوں نے تیسرے ساتھی سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی اگر نیک عمل ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ چنانچہ وہ تیسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کوئی کام کروانا تھا، اس کام کے سلسلے میں نے مزدور جو ہے اجرت پر لگائے اور ان کے ساتھ اجرت طے کی۔ سبھی مزدوروں کو جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کی اجرت دی، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور وہ اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ اجرت جو تھی اس کے ساتھ تجارت شروع کی، اور تجارت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ آخر کار جو ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے جانور خریدے، بھیڑ بکریاں، اور اس طرح سے وہ غلام خریدا، اور بہت سارا مال متاع اس کا جو ہے وہ میرے پاس جمع ہو گیا۔ تو ایک عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، مہربانی کر آپ، مجھے ضرورت ہے، وہ مزدوری مجھے واپس کر دے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ تمہاری مزدوری حاضر ہے۔ تو کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو جتنا مال ہے یہ سارے کا سارا بھائی تو لے جا۔ کہتا یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں نے تیرے ساتھ تھوڑی سی مزدوری کی تھی اور اس کے بدلے میں یہ آپ اتنے جانور اور یہ غلام وغیرہ جو ہے تو مجھے دے رہا ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی میں نے تیرے اس مال سے تجارت کی، اللہ نے اس میں برکت ڈالی، چنانچہ اب یہ سارا مال تیرا ہے۔ چنانچہ وہ بڑا خوشی کے ساتھ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سارا جو میں نے عمل کیا وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور اے اللہ میں اس عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے کرم سے تو ہمیں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر سارے کا سارا ہٹ گیا اور وہ اس غار سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ دوستو اب یہ 3 اشخاص کا واقعہ ہے، اس میں آپ ایک بات مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیک اعمال ہیں اگر انسان دنیا میں کرتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کسی بھی وقت وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اس دنیا میں نجات دلانے کے لیے، اس کی بلیات کو اور اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک بہت بڑا ہتھیار عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اچھے نیک اعمال کریں اور اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسرے کے اوپر احسان کرنا ذہن میں نہ ہو، صرف اور صرف وہ دعا انسان کی ہو کہ یہ میں اللہ رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی حکم کی بجا آوری کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے ہونے کی وجہ سے، جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اپنے ذات میں کسی کی شراکت پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے لیے کیے گئے عمل میں کسی کی شراکت پسند کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خالص اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا عمل بھی اگر خالص ہو تو وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی چیز نظر آتی ہے کہ والدین جو ہے ان کی پرائرٹی جو ہے جن لوگوں کے پاس ہے، والدین
ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جن کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو زنا سے اور اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچا سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ اس سے نسل انسانی خالص رہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا شخص جو ہے وہ دیانتدار انسان تھا۔ مزدور کی مزدوری کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بھئی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو۔ تو اب دیکھیں اس آدمی سے وہ اگرچہ وہ ناراض ہو کر گیا لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا اور اس نے اس کے مال کو بڑھوتری دی، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو یار میں جیسے آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا جتنے پیسے اس کے بنیں گے، بلکہ اس نے اس کے کام سے جو بھی فائدہ حاصل ہوا سارے کے سارا اس کو دے دیا۔ اس میں ایک اہم بات جو آپ دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اس پورے تین افراد کے قصے اپنی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن خاص طور پر جو والدین کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ خاک آلود وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں نہ پہنچ سکا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی جو ہے ہمیں تاکید کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنے والدین کی اچھے طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، بلکہ نیک طریقے سے لوگوں کی مزدوری ہے تو اس کو ادا کرنے کا موقع بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔